بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، ابھی آپ لوگ عقیدہ سے متعلق باتیں سن رہے تھے۔ میں بہت زیادہ مقدمہ اور تمہید میں نہ جا کر کے ڈائریکٹ اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، اور آپ سن چکے ہیں کہ میں جو درس دینے والا ہوں اس کا تعلق فقہ سے ہے۔ اس کا تعلق فقہ یعنی کتاب آداب المشی الی الصلاۃ، اور مؤلف کے بارے میں بھی آپ جان ہی چکے ہیں کہ اس کتاب کے مؤلف بھی نواقض الاسلام کے جو مؤلف ہیں محمد ابن عبد الوہاب وہی ہیں، اس لیے زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کی طرف جایا جائے تو اس کے آداب کیا ہیں، سنن کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ آداب المشی الی الصلاۃ سے، یعنی کتاب کا جو نام ہے آداب المشی الی الصلاۃ، یعنی اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مشی کا معنی ہوتا ہے چل کر جانا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا یہ افضل ہے سوار ہو کر جانے سے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی مشی سے ماشین چل کر جانے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی وہ کیا ہے ہمیشہ نماز میں حاضر ہوتے تھے، کوئی نماز ان سے نہیں چھوٹتی تھی، اور ان کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، بہت دور وہ رہتے تھے، بستے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نماز ان سے فوت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ لو اشتریت حمارا، کہ آپ ایک گدھا کیوں نہیں خرید لیتے ہیں، کہ رات کا وقت ہوتا ہے، دھوپ کا وقت ہوتا ہے، کبھی سیلاب کا وقت ہوتا ہے، آپ ہر نماز میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ خرید لیجئے، ایک گدھا خرید لیجئے، اس پر سوار ہو کر کے مسجد آ جایا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما یسرنی ذلک، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں گدھا خرید لوں، انی احتسب علی اللہ ان یکتب اجر خطایا فی مجیئی وفی عودتی، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر دے میرے آنے میں اور جانے میں بھی، جو میں چل کر آتا ہوں اس میں بھی اجر دے، اور جو میں چل کر جاتا ہوں اس میں بھی اجر دے، اس لیے میں خریدنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد کتب اللہ لہ ذلک کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے آنے اور جانے، جتنے وہ قدم رکھے گا، جتنی مسافت ہوگی، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی انہیں ثواب دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی چل کر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ سب سے یہ افضل ہے سوار ہو کر جانے سے۔ تو مؤلف سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کیسے چل کر جانا چاہیے، یہ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں یستحب المشی الی الصلاۃ بسکینۃ ووقار، یعنی جب ہم مسجد کی طرف چل کر جائیں گے تو کہتے ہیں یعنی مسنونات، یعنی واجب نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ واجب ہے اگر آپ اس طرح سے چل کر نہیں آئیے گا تو گنہگار، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی مستحبات، آداب ہیں یہ سب،
کہ مستحب ہے کہ مسجد کی نماز کی طرف چل کر جائے سکون اور اطمینان، سکینہ و وقار، سکینہ و وقار. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ سکینہ اور وقار دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، ان دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دونوں الگ الگ چیز ہے. سکینہ کا تعلق حرکات سے ہے، حرکات، اور وقار کا تعلق ہیئہ سے ہے، یعنی انسان کی حیت کیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان کیا ہے چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے، بلکہ جب نماز کے لیے چل کر آئے تو نگاہ نیچی کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، لا یعنی کاموں میں مشغول نہ ہو. اس کو کہتے ہیں وقار، سکینہ والوقار. یعنی سکینہ کا تعلق حرکات سے ہے اور وقار کا تعلق ہیئہ سے ہے. تو سکینت اور وقار کے ساتھ آئے. تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاة وعلیکم السکینۃ والوقار، کہ جب بھی تم اقامت سن لو، اقامت کہی جا رہی ہے، نماز کھڑی کی جا رہی ہے، تو کیا کرو؟ نماز کی طرف چل پڑو. اور تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وعلیکم السکینہ والوقار، وعلیکم السکینہ والوقار، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو مل جائے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو کیا فوت ہو جائے اس کو مکمل کر لو. جو مل جائے اس کو پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو. تو آدمی دوڑ کر نہیں آ سکتا ہے، دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا ہے کہ اطمینان اور سکون سے مسجد کی طرف چل کر آئے. لیکن بعض علماء کرام نے کہا کہ اگر جماعت فوت ہونے کا خدشہ ہو، کسی انسان کو جماعت فوت ہونے کا اگر خدشہ ہو تو ایسی صورت میں تھوڑا سا دوڑ سکتا ہے. یعنی ایک دم نہ دوڑے کہ مصلی کو تشویش ہو، بلکہ تھوڑا جلد بازی کر سکتا ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے یعنی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر نماز چھوٹنے کا خدشہ، اور نماز چھوٹنے کا خدشہ کب ہوگا؟ جب امام نماز کے آخری رکوع سے اٹھ گئے ہوں، اٹھ چکے ہوں، تب گویا کہ آپ نماز میں شامل ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں. یعنی اگر امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو وہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں مل جائے تو تھوڑا سا دوڑنا چاہتے ہیں تو دوڑ لیجئے. یعنی اس کو بعض لوگوں نے مستثنی قرار دیا کہ یہاں پر دوڑا جا سکتا ہے، لیکن دھڑام کر کے دوڑنا نہیں ہے. یعنی کہا گیا کہ مصلی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو کیا ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو راجح قرار دیا، مستثنی قرار دیا کہ یہاں پر دوڑا جا سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کو پانے کے لیے بھی دوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ وہاں پر، یعنی اس حدیث میں جو کہا گیا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، فما ادرکتم یعنی ادراک کب تک ہوگا؟ یعنی آخری رکعت کے رکوع تک اگر آپ پاتے ہیں تو ادراک ہوگا، آپ نے جماعت کو پایا. رکوع کے بعد اگر ملتے ہیں تو آپ نے جماعت کو نہیں پایا، جماعت آپ سے فوت ہو چکی ہے. فما ادرکتم، تو اسی لیے کہا گیا کہ آخری رکعت کے رکوع میں اگر ہو اور تھوڑا دوڑ لینا چاہتے ہیں تو دوڑ لیجئے، لیکن زیادہ نہیں دوڑنا ہے کہ مسلم کی تشویش ہو جائے. تو ابن تیمیہ نے اس کو راجح قرار دیا کہ یہاں پر دوڑا جا سکتا ہے، تھوڑی جلدی کی جا سکتی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ تکبیرۃ الاحرام کو پانے کے لیے بھی دوڑا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو پانے کے لیے دوڑا جا سکے. اسی طریقے سے اگر جمعہ کے دن دوسری رکعت میں رکوع میں اگر امام صاحب چلے گئے ہوں یا جانے والے ہوں تو وہاں پر بھی اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو تھوڑا بہت دوڑا جا سکتا ہے پانے کے لیے، جیسے کہ مصلین کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آنے کا طریقہ بتلایا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ، کہ جب چلیں گے تو قدم کو قریب رکھیں گے، قریب رکھیں گے. جب چلیں گے تو اپنی قدم کو کیا ہے؟ قریب رکھیں گے، دور نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. جتنی دور سے آپ چل کر آئیے گا اور آپ قدم رکھیے گا، جتنے قدم رکھیے گا اتنا ہی ثواب آپ کو لکھا جائے گا.
اسی لیے کہا گیا کہ قدم کو کیا ہے قریب قریب رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا توضأ احدکم واتى المسجد لا يريد الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، کہ قدم کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا اور اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، اسی لیے کہا گیا کہ قریب قریب قدم رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یعنی آداب کہہ لیجئے کہ تیسری چیز یہ بتلائی جا رہی ہے کہ ولا یشبک بین اصابعہ، کہ تشبیک الاصابع کہتے ہیں کہ اس طرح سے، یعنی اس طریقے سے انگلی میں انگلی ڈالنا، تو کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جب آئیں گے تو کوئی آدمی انگلی میں انگلی ڈال کر کے نہ آئے، کہتے ہیں کہ انگلی میں انگلی ڈالنا یہ من باب العبث ہے، یعنی کھیل کود، من باب العبث، یعنی یہ سمجھیے کہ لا ابالی پن، یعنی کھیل کود ہے، عبث کھلواڑ ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو گویا کہ آپ نمازی میں ہیں، نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نمازی میں ہیں۔ انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نمازی میں ہے، نماز کے لیے جانا بھی نمازی میں ہے۔ تو آپ ایسے وقت میں دونوں انگلی کے درمیان دونوں ہاتھ کو اپنی انگلیوں سے انگلیوں میں نہیں ملا سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جب آپ چل کر آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں آپ انگلی کو انگلی میں نہیں ڈال سکتے ہیں، تو جب نماز میں کھڑے ہوئیے گا تو بدرجہ اولیٰ نہیں ڈالنا ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہوئیے گا یا نماز کے انتظار کرنے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، جماعت کے انتظار میں آپ کھڑے ہوئے ہیں مسجد میں، یعنی راستے میں جب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو نماز میں تو بدرجہ اولیٰ یہ فعل انجام نہیں دیجیے گا۔ اور نماز کے اقامت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جماعت کھڑے ہونے کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، اس وقت اور بھی بدرجہ اولیٰ، یعنی نہ نماز میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں، نہ نماز کے انتظار میں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ راستے میں کر سکتے ہیں۔ لیکن کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے، نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ذوالیدین کی وہ حدیث ہے، ذوالیدین کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا کر کے آپ نکل گئے اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم سب کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت غصے میں ہیں، کسی نے جرأت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ذوالیدین کہتے ہیں کہ ذوالیدین جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں یا کہ نماز میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ تو اس وقت یہ کیفیت بتلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ یعنی انگلی میں انگلی ڈال کر آپ کھڑے ہوئے تھے، یعنی اس وقت کی جو یہ کیفیت بتلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کہ اس وقت آپ انگلی میں ڈال کے کھڑے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور ذوالیدین جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ بھول گئے ہیں کیا، یا کہ نماز میں کمی کر دی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہ بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، نماز 2 رکعت آپ نے ادا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کیا؟ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے کہ اصدق ذوالیدین، کہ ذوالیدین جو کہہ رہا ہے صحیح ہے کیا؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، نماز کے ذکر و اذکار سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، اس وقت آپ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ مسجد کے لیے جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو اس وقت ہم لوگوں کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو مؤلف نے جس دعا کا ذکر کیا ہے وہ دعا ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ کس دعا کا ذکر کیا انہوں نے کہ بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین الی قولہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، یعنی لمبی دعا ہے۔ یعنی یہ حدیث تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہو، وہ حدیث ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں، مسجد یعنی گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد کے لیے گھر سے نکلنے کی دعا، مؤلف نے بھی ذکر کیا ہے اس کو
تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، یہ حدیث نہیں صحیح ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے اس وقت بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین یہ دعا پڑھے، یا یہ کہ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا، یہ لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھ، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ مؤلف نے اسی دعا کو ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی کوئی دعا پڑھنے، کوئی بھی دعا کسی بھی تعلق سے ہو دعا ہو، وہ جاننا چاہیے کہ یہ دعا صحیح ہے یا نہیں۔ بہت ساری دعائیں جو کہ ضعیف ہیں، لوگ کیا ہے انجانے میں پڑھتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کہ یہ دعا جو مؤلف نے ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو پھر پڑھنا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے وہ دعا جو دعا کہ ہم لوگ گھر سے نکلنے کے وقت پڑھتے ہیں، یعنی مسجد کے لیے جب نکلیں گے تو اس وقت کون سی دعا پڑھیں گے؟ وہی دعا پڑھیں گے جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ یعنی گھر سے چاہے آپ مسجد کے لیے نکلے، یا مسجد سے آپ بازار کے لیے نکلے، یا مسجد سے آپ کہیں اور کے لیے نکلے، اسی دعا کو پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، کہ جب بھی آدمی گھر سے نکلے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کے مسجد کی طرف آنا ہے، چاہے آپ گھر سے مسجد کے لیے نکل رہے ہو، یا یہ کہ کسی اور ضروریات کے لیے آپ کہیں باہر نکل رہے ہو، یہ دعا پڑھنا ہے۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یعنی دیکھیے، یعنی اللہ کے نام لے کر کے نکلنا ہے، اللہ کے نام لے کر کے نکلنا ہے، اللہ کے سہارے نکلنا ہے۔ توکلت کا کیا معنی؟ میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے بھروسے نکل رہا ہوں، جو نکل رہا ہوں میں گھر سے وہ اللہ کے بھروسے نکل رہا ہوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں۔ جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے گھر سے تو اس دعا کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یقال لہ ہدیت وکفیت ووقیت، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آدمی اب ہدایت پا گیا، یعنی جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کام گویا کہ آپ کا ہو جائے گا۔ ہدیت یعنی آپ ہدایت پا گئے، توفیق مل جائے گی آپ کو، آپ ویسے ہی نہیں لوٹیے گا، بلا کام کے نہیں لوٹیے گا، کام کو پورا کر کے ہی لوٹیے گا۔ ہدیت کیونکہ آپ اللہ کے سہارے نکل رہے ہیں، ویسے ہی نہیں نکل رہے ہیں کسی انسان کے سہارے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سہارے نکل رہے ہیں گھر سے۔ کس کے سہارے؟ اللہ کے سہارے، بھروسہ کر کے اللہ پہ نکل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو آدمی اللہ کے سہارے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو بیکار نہیں چھوڑے گا، بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو انسان یعنی صرف دعا پڑھنا نہیں، آدمی کے اندر شعور بھی ہونی چاہیے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کہ ہم اللہ کے سہارے گھر سے نکل رہے ہیں، کسی اور کے سہارے ہم نہیں نکل رہے ہیں، کسی انسان کے سہارے ہم نہیں نکل رہے ہیں۔ انسان دھوکہ دے دے گا، لیکن ہم اللہ کے سہارے نکل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سہارے نکل گئے، تو اللہ کے سہارے نکلنا یعنی اس کو شعور کر کے دیکھیے کہ اس کے اندر معنی، اس کے کیا معنی ہیں، آپ شعور کیجئے کہ اللہ کے سہارے کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے یقال لہ ہدیت، کہ تم تو ہدایت پا گئے۔ فرشتے کہتے رہتے ہیں ارے تم ہدایت پا گئے، تمہارا کام ہو جائے گا، جس کام کے لیے تم جا رہے ہو تم بلا کام کیے لوٹو گے نہیں، تمہارا کام پورا ہو جائے گا، نامراد نہیں لوٹو گے۔ وَكُفِيتَ، اللہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَوُقِيتَ، اور تم تمام قسم کے شرور اور آفات سے بچا لیے جاؤ گے۔ دنیا کے اندر بہت سارے شرور اور آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آدمی گھر سے نکلتا ہے کئی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے سہارے نکلے گا وہ تمام آفات اور شرور سے گویا کہ بچا لیا جائے گا۔ اللہ کے سہارے نکلا ہے وہ، آفات، مصیبت
قدم قدم پر پریشانیاں ہیں. آپ جائیے باہر نکلیے، قدم قدم پر پریشانیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو آدمی 1 منٹ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں. اللہ کے سہارے جی رہا ہے. کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر انسان کہتا ہے کہ ہمارا بچنا ناممکن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو اللہ وقیت، وہ بچا لیے جاتے ہیں. تو یہ دعا جب بھی ہم لوگ گھر سے نکلیں، چاہے مسجد کے لیے نکلیں یا یہ کہ کسی کام کے لیے نکلیں، ضرور پڑھیں، ضرور اس دعا کو پڑھیں. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اور بھی ساری دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو انسان معوذتین پڑھے گا وہ بھی کیا ہے، یعنی بچا لیے جائیں گے، شرور سے بچا لیے جائیں گے، سحر سے بچا لیے جائیں گے، حسد سے بچا لیے جائیں گے. یعنی یہ سب دعائیں ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہم لوگ کیا ہے، اذکار جو مسنونہ ہے، مسنونہ، غیر مسنونہ نہیں. اسی لیے میں کہا تھا کہ خاص کر کے ایک طالب علم کو یہ پتہ ہونا ہی چاہیے کہ جو دعا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ تو پتہ ہونا ہی چاہیے. کیونکہ مارکیٹ کے اندر دیکھیے آپ جا کر کے، دعا کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بہت ساری ضعیف احادیث اس کے اندر کیا ہے لوگوں نے ذکر کیا ہے. جب ہمارے پاس صحیح حدیث ہے تو ضعیف حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صحیح حدیث پر عمل کر لے، صحیح دعا پڑھ لے، وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے. ضعیف حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. اسی لیے ایک طالب علم، دوسرے کی بات چھوڑیے، ایک طالب علم کو تو اتنی جانکاری ہونی ہی چاہیے کہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ جانکاری ہونی چاہیے. تو یہ دعا پڑھے، صبح شام کی دعا ہے وہ پڑھے. اور یہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ جو پڑھے گا عذاب قبر سے بچا لیے جائیں گے. بہت ساری فضائل ہیں. تو ان سارے اذکار جو ہیں نا، اذکار مسنونہ ہے نا، یہ سب کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. میرے خیال سے ٹائم کافی ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو باقی کا حصہ ہے انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا.